کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا۔ آصف محمود لکھتے ہیں کہ عمران خان کے پیشہ ور نقادوں پر پہلے حیرت ہوتی تھی، اب ترس آتا ہے۔ دن میں اتنی بار مرغ آذان نہیں دیتا جتنی مرتبہ یہ دعائی دیتے ہیں۔ ان کے لب شیریں آگ اگلتے ہیں تو ابن انشا یاد آ جاتے ہیں۔ اس آگ سے لوگو دور رہو، ٹھنڈی نہ کرو، پنکھا نہ جھلو۔ حاکم وقت کی غلطی پر تعویل نہیں، تنقید ہونی چاہیے کہ یہ اصل میں اس کی خیر خواہی ہے۔ پیشہ ور نقادوں کا مسئلہ مگر عمران خان کی کارکردگی نہیں، عمران خان خود ہیں۔ یہ عمران کے طرز حکومت کو نہیں، اپنے ان دنوں کو روتے ہیں جب ان کا پسینہ گلاب ہوتا تھا اور ان کے باغ میں بلبل چہچہاتی اور کوئل گیت سناتی تھی۔ کیا ہی بھلے وقت تھے، کرکٹ کی گتھیاں بھی اہل صحافت سلجھا رہے تھے، سفارتکاری بھی انہیں کے دستے ہنر کی محتاج تھی۔ انتہائی اہم اور تصویراتی نوعیت کے غیر ملکی اداروں پر آزاد صحافت سویٹ سیلفیاں لے کر مچلتی مٹکتی پھرتی تھیں۔ مفت کے حج فرمانے کی سہولت بھی دستیاب ہوا کرتی تھی۔ وزارتیں اور مشاورتیں بھی آزاد صحافت کی آرتی اتارتی تھی اور ہارٹی کلچر کی زلفیں بھی آزاد صحافت سنوارا کرتی تھی۔ عمران خان نے آ کر مسند نشینوں اور اہل درباروں کی محفلوں کے چراغ گل کر دیے۔ اب کوئی نالاں ہے، کوئی بسمل، بستی بستی آتش فشاں ہے اور کریا کریا سلگ رہا ہے۔ عمران خان کے ناقدین میں وہ بھی ہیں جو ہر دور میں انصاف کی بات کہتے آئے، ایسے بھی ہیں جنہیں عمران سے کچھ توقعات تھیں اور جب وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی تو وہ تنقید کرتے ہیں کہ تم بھی عام سے نکلے۔ اتفاق دیکھیے کہ عمران سے حسن ظن رکھنے والوں نے ان پر ایسی شدید اور بے رحم تنقید کی ہے کہ ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن عمران خان کے پیشہ ور ناقدین میں سے کسی نے اپنے ممدوحین پر اشروں میں کبھی تنقید کرنے کی گستاخی نہیں کی۔ ان کے ہاں اس بات پر گویا اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ شریف اور زرداری خاندان جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے اور عمران خان جو کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ دلیل کی دنیا میں ایسی تنقید کا کیا اعتبار؟ پیشہ ور ناقدین کا عمران خان کے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ یہ کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی تائید حاصل رہی اور ان کی کامیابی شفاف نہیں ہے۔ تو کیا اسلامی جمہوری اتحاد اسٹیبلشمنٹ کی بجائے آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن نے بنوایا تھا اور مہران بینک کا مال غنیمت کیا تحریک انصاف پر لٹایا گیا تھا؟ شاید خاقان عباسی صاحب نے ہر اس الیکشن کی شرح بیچ چوراہے میں بیان کر دی ہے جو نون لیگ نے جیتا تھا۔ کیا چھانگا مانگا ہارس ٹریڈنگ کی افتتاحی تقریب کے میزبان عمران خان تھے؟ کیا شاہد اور اکزئی کو ہارس ٹریڈنگ کی ذمہ داری عمران نے دی تھی؟ اور کیا وہ عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ تو ہو گئی، اب بقایا رقم ان سے لے کر دی جائے؟ اگر یہ پرانی باتیں اور اب نواز شریف صاحب بدل چکے ہیں تو کیا مشرف دور کے اختتام پر جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس آنے کے بعد نواز شریف نے تقریباً 150 لوٹوں کو واپس اپنی پارٹی میں نہیں لیا تھا؟ یہ جمہوریت کی سربلندی کے لیے فی سبیل اللہ نون لیگ میں آئے تھے یا کہیں سے کسی نے اشارہ کیا تھا؟ نون لیگ کا مقصد اگر جمہور اور آئین کی بالادستی ہے تو آرمی چیف کو ایکسٹینشن کا ووٹ کیوں دیا گیا؟ مفتاح اسماعیل نے حالیہ الیکشن میں یہ مطالبہ کیوں کیا کہ الیکشن فوج کی نگرانی میں کروایا جائے؟ احسان اقبال کو پورے بجٹ میں یہی چیز قابل اعتراض کیوں لگی کہ عمران نے دفاعی بجٹ نہیں بڑھایا؟ کیا یہ نواز شریف بقلم خود نہیں تھے جو پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف غداری کا مقدمہ لے کر سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے؟ آپ جمہوری بیانیے کی حدت سے دہک رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہجر کی آگ میں جل رہے ہیں؟ رہ گئی پیپلز پارٹی تو اس کی جمہوریت دوستی کی شرح پی ڈی ایم کے بزرگ سربراہی بیان کر سکتے ہیں کہ 73 کے آئین کے تناظر میں پیپلز پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ مطالبہ اگر یہ ہوتا کہ سب ٹیمیں کرکٹ کا میچ کرکٹ کے کھلاڑیوں سے کھیلیں تو قابل فہم تھا، لیکن مطالبہ اگر یہ ہے کہ ہم تو کرکٹ کا کھیل کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلیں گے لیکن عمران کرکٹ کا میچ ہاکی کے کھلاڑیوں سے کھیلے تو انوکھے لاڈلوں کو چاند کوئی کہاں سے لا کر دے؟ معیشت کے میدان میں عمران حکومت سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر تنقید کی جانی چاہیے، لیکن کیا معیشت عمران نے ڈبوئی ہے؟ 70 سال قرض لیا جاتا رہا اور امداد دکھائی جاتی رہی۔ افغان جہاد بھی آیا اور گزر گیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی آ کر چلی گئی۔ ڈالروں کی ریل پیل کے اس موسم میں کیا پاکستان میں ڈھنگ کی کوئی ایسی انڈسٹری لگائی گئی جو ملک میں زر مبادلہ لاتی؟ آج پاکستان کے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ قرض کا انبار لگا ہے، نہ قرض آ رہا ہے نہ امداد مل رہی ہے۔ اپنے حصے کی غلطیوں کا بوجھ بلا شبہ اسی حکومت پر ہوگا، لیکن اس اقتصادی تباہی کا ذمہ دار عمران کیسے ہو گیا اور دوسرے سارے سرخرو کیسے ہو گئے؟ نواز شریف اگر اچھی معیشت چھوڑ گئے تھے تو نون لیگ کے آخری بجٹ میں
में बैरूनी कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए मुख्तस रकम मुल्क के दिफाई बजट से ज्यादा क्यों थी? सियासत में इमरान की पजीराई इसलिए हुई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से लोग मायूस थे। अब अगर वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते तो उन पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन उस तनकीद में दस्तरखां पर चनी लज्जतों की नहीं, दयानत की खुशबू आनी चाहिए। जिन्होंने साला साल कभी भूले से भी नवाज और ज़रदारी पर तनकीद की गुस्ताखी ना की हो, वो इमरान पर पूरे कहर के साथ टूट पड़े तो उन्हें कलम का चीगुवेरा कैसे लिखा जाए? वक्त का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता, उसे आगे ही जाना है। इमरान की कामयाबी या नाकामी का तयन उनकी कारकर्दगी ही करेगी, लेकिन अपनी खूबियों खामियों समेत वो इस सियासत की एक हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा।